السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ کل پرسوں مجھے کچھ لوگوں کی طرف سے فون آ رہی تھی اور ایک مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کئی جگہ پہ فرمایا ہے کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے تو پھر ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے، تو پھر اگر ہم جہنم میں پھر کیوں جائیں؟ تو میں نے ان کو کہا تھا کہ میں اس پہ آپ کو 4-5 منٹ کا کلپ بنا کے دیتا ہوں، آپ کے سمجھ میں آ جائے گی۔ تو ٹائٹل ہمارا یہی ہے، ذالک ھدی اللہ، یعنی یہ جو قرآن پاک ہے یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء من عبادی، تو ان میں سے اللہ جس کو چاہے اپنے بندوں میں ہدایت دیتا ہے۔ اس کو سمجھنا پڑے گا۔ اصل میں ہدایت کا جو لفظ آیا ہے وہ قرآن کے لیے آیا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے زمین پہ نیچے بھیج رہا تھا تو کیا کہا؟ قُلْ نَحْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہہ رہے آپ سارے نیچے چلے جاؤ۔ اب کیا کرنا ہے وہاں جا کے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب میری طرف سے ہدایت یعنی قرآن آئے اور قرآن سمجھانے والا نبی یا رسول آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو اس پر عمل کرے گا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو اس کی دونوں معنی ہے کہ اس دنیا میں بھی اس کو کوئی ڈپریشن پریشانی نہیں ہوگی، نہ خوف ہوگا، اور آخرت میں بھی نہیں ہوگا۔ تو یعنی اللہ کہتا ہے کہ دیکھیں نا، اس دنیا میں ہم اللہ کی چیزیں نعمتیں بہت خوب کھا رہے ہیں، اور ہمیں کہا ہے کہ یہ کرو وہ نہ کرو، لیکن ایک چیز تو اللہ کو بھی کرنی تھی، کون سی؟ کہ ہمیں بتائے تو صحیح کہ کیوں دنیا میں بھیجا ہے۔ یہی کہہ رہا ہے کہ جب تم نیچے جاؤ گے، جب میری طرف سے ہدایت آئے، جو اس پر عمل کرے گا تو اس کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ ابھی جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 جو آ رہی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اب ذالک میں اشارہ ہے اس کتاب کی۔ اصل میں کیا تھا کہ مدینے کے آس پاس یہود لوگ آ کے آباد ہو گئے تھے کہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ اب جو آخری نبی آئے گا مدینے سے آئے گا، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ کیونکہ ہم اہل کتاب ہم ہی لوگ ہیں، اللہ کے احباب ہم ہیں، تو یہ جو نبی یا رسول آئے گا ہم میں سے آئے گا، جب مدینے سے آئے گا تو وہیں جا کے رہ لیتے ہیں۔ تو وہاں یہ جو قبیلے رہ رہے تھے ان کو یہ خطاب ہو رہا ہے کہ ذالک الکتاب، یعنی اس قرآن کی جس کا تمہیں انتظار تھا، لا ریب فی، اب اس پہ شک نہ کرو، ھدی للمتقین، اس قرآن نے متقی پیدا کر دیے ہیں۔ اب یہ تفسیر ہے شعور انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی، کہتا ہے کہ ان کو کہتا ہے کہ اس قرآن نے مختصر عرصے میں 4-5-6 سالوں میں متقیوں کی جماعت تیار کر لی ہے۔ اب اس پہ شک نہیں کرو۔ کیسی تیار کی ہے؟ وہ کون متقی ہیں؟ یہ جو جماعت ہجرت کر کے مدینے آئی، اور ایک جماعت جو مدینے میں بن چکی، یعنی 2 کلاسز نکل چکے تھے متقیوں کے۔ تو کہتے ہیں اب اس میں شک نہیں کرو، اس قرآن نے متقی پیدا کر دیے، اور ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جا کے دیکھ لو، وہ غیب پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ کو دیکھا بھی نہیں ہے، اور پھر اللہ کے رسول کو سچا رسول مان کر اس پر ایمان لے آئے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز بھی قائم کر رہے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جا کے دیکھو کہ اپنے خرچہ بھی کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، بلکہ یہ جو جماعت تیار قرآن نے کی ہے، اے یہودیو عیسائیو، یہ تو تمہارے قرآنوں کو بھی مانتے ہیں، بائبل کو بھی مانتے ہیں، زبور کو بھی مانتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے بھی جو پہلے کتاب ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہ جو جماعت بنی ہے یہ ایسی بنی ہے کہ آخرت پر تو ان کو 100% یقین ہو گیا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اس قرآن نے یہ جماعتیں پیدا کی ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، اب اس کو اللہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ یہ جماعتیں جو بنی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک هم المفلحون، اور یہ فلاح پائیں گے۔ اس لیے ذالک الکتاب، یہی جس قرآن کا تم انتظار تھا، لا ریب فیہ، اب اس پہ شک نہیں کرو کہ اس قرآن نے متقین پیدا کر دیے ہیں، تو اب تم اس پہ شک نہیں کرو، اس پہ یقین کرو۔ اللہ تعالیٰ فرمایا تھا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یعنی یہ قرآن شریف بے شک اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور مومنوں کو خوشخبری سناتا ہے جو نیک اعمال کرتے ہیں کہ بے شک ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کتاب اللہ کی ہدایت ہے، لیکن ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ کیوں ہاتھ میں رکھی ہے؟ کیونکہ اگر کسی انسان میں کچھ ایسی چیزیں پیدا ہو جائیں تو اللہ ہدایت دے گا۔ مثلاً قرآن شریف میں آتا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کرے گا، جب تک ظلم نہیں چھوڑیں گے اللہ نہیں دے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین،
جو کفر کرے گا، اللہ کو نہیں مانے گا، اللہ کے رسول کو سچا نبی نہیں مانے گا، تو اس کو کیسے ہدایت دے گا؟ ان اللہ یہدی من هو کاذب کفار، ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، کفر کرتا ہے، اللہ اس کو ہدایت نہیں دے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، جو فسق فجور میں زندگی گزارتے ہیں جب تک وہ نہیں چھوڑیں گے اللہ ہدایت نہیں دے گا۔ ان اللہ لا یہدی من هو مسرف الکذاب، جو اسراف کرتا ہے اور جو جھوٹ بولتا ہے اللہ اس کو ہدایت نہیں دے گا۔ ان اللہ لا یہدی الکید الخائنین، اللہ پاک خائنین یعنی دھوکہ دینے والوں کے کو کبھی ہدایت نہیں دے گا، جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین، اور اللہ اس کو بھی ہدایت دے گا جس کو گمراہ کیا گیا ہے اور اس کو کوئی مدد نہیں کرے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شرائط ہیں اللہ کی ہدایت دینے کے، جب یہ شرائط پوری نہیں ہوں گے تو اللہ کیسے ہدایت دے گا؟ یہی ہے بات کہ اللہ نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جب قرآن مل گیا، آپ کے پاس قرآن آ گیا، اس کے باوجود بھی آپ اللہ کے رسول کی سنت کی مخالفت کریں گے، اس کے کہنے کی مخالفت کریں، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ وہ راستہ اختیار کرو گے جو سنت کے مطابق نہیں ہے، اللہ کی شریعت کے مطابق نہیں ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو پھر وہ جس طرح منہ پھیریں گے، انگریزوں کی طرح منہ پھیریں گے، کفار کی طرح منہ پھیریں گے، تو ہم بھی اس کو اسی طرح منہ پھیر دیں گے۔ اللہ کہتا ہے پھر میں اسی طرف تمہیں چھوڑ دوں گا، وَنُصْلِي جہنم، نتیجے میں وہ پہنچایا جائے گا جہنم میں، سات مسیرہ۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ تھے، ان میں سے کئی ایسے صحابہ تھے جو اللہ ان کو کہتا ہے کہ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، آپ کے عرب میں جو جاہل لوگ ہیں یا جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں منافق ہیں، من اہل المدینے کے اندر منافق ہیں، آپ کو سامنے کہتے ہیں اللہ کے رسول ہو لیکن اصل میں منافق ہیں، مردوا علی النفاق، وہ نفاق پہ بھاگے جا رہے ہیں، لا تعلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ کے پاس کسی کے دل کا بھید جاننے کا آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، تو لا تعلم، آپ ان کو نہیں جانتے، نحن نعلم، اللہ کہتا ہے میں ان کو جانتا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کسی کے دلوں کے بھید نہیں جانتے لیکن میں جانتا ہوں۔ لیکن پھر جب ایسے لوگوں کے بارے میں جن کو اللہ جانتا ہے، جن کے دل میں نفاق ہے، آپ نہیں جانتے، تو استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اگر آپ ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو، ان تستغفر لہم 70 مرہ، 70 دفعہ بھی ان کے لیے استغفار کرو گے، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ نہیں کرے گا، کیونکہ ان کے اوپر حجاب پڑا ہوا ہے، ظلم کی وجہ سے، نفاق کی وجہ سے اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے ہیں، میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انک لا تہدی من احببت، آپ بے شک جس کے لیے چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، بس جس کو اللہ چاہے ہدایت دے گا، وہ عالم بالمہتدین، اور ہدایت والوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تو یہی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، کیونکہ اللہ دلوں کو جانتا ہے، ان کے اعمالوں کو جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو اپنے رسول اللہ کو کہتا ہے کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جس کے لیے ہدایت چاہو گے، چاہتے ہو کہ ہدایت ملے، نہیں ملے گی، میرے ہاتھ میں وہ ہدایت ہے، یہ ہے۔ آگے اللہ کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے یہ نور اور کتاب جس کی آیتیں روشن آسان سمجھیں، یہدی بہ اللہ من نتبع رضوانہ، اسی قرآن کے راستے، اللہ کے رسول کی تعلیمات کے راستے اس کو ہدایت دے گا جو جو اس کی خوش ندی کا طالب ہوگا، وَيُخْرِجُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور پھر اب اپنی توفیق سے اسے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے اور انہیں سیدھے کے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے، یہ ہے اس کا مطلب۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے اِنَّهُ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ قرآن پاک صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ جرمنیوں کے لیے ہے، چینیوں کے لیے، یہ نصیحت پورے کائنات میں جو یہاں زمین پہ لوگ رہتے ہیں ان کے لیے، لمن شاء منکم یستقیم، بس ان میں سے جو چاہے اس کے سیدھے راستے پہ چلے، لیکن وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، لیکن جب تک آپ شرط نہیں پورا کرو گے ہدایت کا، تو جو بھی تم چاہے تو نہیں ہوگا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ یعنی ایک آدمی ہے کہتا ہے میں انگلینڈ کا بادشاہ بن جاؤ، اب بھائی تم پاکستان میں پیدا ہوئے ہو، یہاں رہ رہے ہو، اب تم کہتے ہو کہ میں بس بادشاہ بن جاؤں، تو اللہ تمہیں یہ نہیں کرنے دے گا۔ یعنی ہر چیز جو تم مانگ رہے ہو کہ یہ ہو جائے، اللہ نہیں کر سکتا، آپ کا ایک اسفیئر ہے، اپنے دائرے کے اندر رہو۔ اگر ایک آدمی کہے کہ میں آسمان میں اڑنے لگ جاؤں، نہیں ہوگا۔ تو وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یعنی مطلب ہے کہ تم جو چاہو گے وہ تمہاری خواہش پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کے قانون کے مطابق ہو، رب العالمین۔ باقی بات یہ ہے کہ وما ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ،
باقی جو تمہیں تکلیف اس دنیا میں آتی ہے وہ تمہارے اعمالوں کا نتیجہ ہے اور اللہ کی اجازت سے. جیسے کہتے ہیں نا کہ صدقہ رد البلا، یعنی صدقہ کرنے سے بلائیں ہٹ جاتی ہیں. یعنی بلائیں قسمت میں لکھی تھیں، آپ نے صدقہ کیا اور پھر وہ آپ کے گناہ مٹ گئے، تو گناہ کے ساتھ جو بلائیں آنی تھی اس دنیا میں وہ بھی مل گئی. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان لائے گا اللہ اس کو ہدایت دے گا دل کو. واللہ بكل شيء علیم. اس کے علاوہ پھر آتا ہے لا یزید فی العمر الا البر، نیکی کرنے سے عمر بڑھتی ہے. اور اس کے بعد آتا ہے کہ جو ہے نا قضا میں جو آپ کے لکھا ہوا ہے وہ بھی دعا مانگنے سے تبدیل ہو جاتا ہے. تو یعنی ایکشن ری ایکشن ہو رہا ہے. تو اللہ پہ یہ کہنا کہ جی اللہ ہدایت دے تو اس کی مرضی ہمیں نہیں کرتا. اور باقی اللہ فرماتا ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی باقی ترندے چرندے پرندے ہیں اللہ نے ان کو ہدایت ان کے جین میں ڈال دیے. اب ان کو رسول بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ بھی ایسے ایڈوانس قسم کے ہیں کام کرتے ہیں جو ہم انسان حیران رہ جاتا ہے. باقی اللہ کہتا ہے ان ھذی تذکرۃ، یہ اللہ کی نصیحت کا کتاب ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بس جس کو چاہیے اللہ کا اس سے راستہ پکڑے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، لیکن تم جو چاہو گے نہیں ہو سکتا جب تک اللہ چاہے. جب تک اپنی برائیاں نہیں ختم کرو گے، بیماریاں نہیں ختم کرو گے، ظلم نہیں ختم کرو گے، جو 5-6 اللہ نے کہتا اس کو میں ہدایت نہیں دے دے گا. ان اللہ کان علیما حکیمہ، بے شک باقی اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم، کسی بھی قوم کی حالت اللہ تعالیٰ تبدیل نہیں کرتا حتی یغیروا ما بانفسہم، جب اپنے آپ کو تبدیل کریں. اپنے آپ کو تبدیل کریں گے تو حالات تبدیل ہو جاتے ہیں. باقی اللہ پہ الزام لگا دینا کہ اللہ نے یہ کر دیا، قحط کر دیا، ظلم کر دیا، زلزلہ لیا، نہیں. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، جب اللہ کسی قوم کے لیے ارادہ کرتا ہے ان کو برائی کا، فلا مرد لہ، تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. وما لهم من دونه من وال، اللہ کے سوا ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تم ترقی کرو اور جنت میں جاؤ. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں یا میں چاہتا تھا کہ میں آپ کا درجہ اوپر کروں اس قرآن کی تعلیم سے، اللہ کے رسول کی سنت اور اس کے تعلیم سے. وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ الْأَرْضَ، تو یہ تو لوگ اوپر اٹھنا ہی نہیں چاہتے اور زمین کو چمٹ گئے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی مرضی پہ چلتے ہیں اور اپنے نفس کی اتباع کرتے ہیں. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی ہے. ان تحمل علیہ یلس، اگر اس کے اوپر وزن ڈالو، ایک من چاول یا ایک من بوری رکھو تو پھر بھی ہانپے گا. وہ تترک یلس، اگر بیٹھ کے سستائے گا پھر بھی جو ہے نا پریشان ہوگا. تو اللہ کے ہدایت کے سوا اور اللہ تمہارا درجہ بلند کرے، اگر اس کو چھوڑ دو گے تو دنیا میں پریشانی رہو گے. چاہے تمہیں کام کی زیادتی سے پریشانی ہے، ریٹائر ہو جاؤ پھر بھی پریشان رہو گا. تو اللہ آخر میں بتاتا ہوں ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، جو اللہ کے قرآن کو آیتوں کو نہیں مانتے یا اس پر عمل نہیں کرتے یا اس کو نہیں سمجھتے، تو یہ ان کی مثال ان لوگوں کی ہے. فقصص القصص، آپ ان کو یہ قصے سنائیں، قرآن سنائیں، لعلہم یتفکرون، تو کاش یہ سوچیں. جزاک اللہ.